نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت شعیب پر بات کروں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا لقب خطیب الانبیاء ہے کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور اہل مدین اور اصحاب ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور یہ لوگ ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے اور مسافروں کا راستہ بھی بند کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اسی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت کا حق دیتے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں۔ تم لوگ ناپ تول ٹھیک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میں تمہیں آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس کے گھیرے سے نکل نہیں سکتا۔ اور اے قوم، اپنے ناپ تول کو پورا کرو اور انصاف کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین پر فساد برپا نہ کیا کرو۔ یہ باتیں سن کر کافروں نے حضرت شعیب کو یہ جواب دیا، اے شعیب، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں یا ہم ان کو گھاٹے میں بیچیں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں۔ آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اس کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ آئے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو۔ اگر اپنے وزن، ناپ تول اور میزان درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، صالح کی قوم اور قوم لوط پر بھیجا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی تھی قوم نوح، قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے وہ باتیں جو تم کہتے ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں کمزور رہے، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم پر سردار ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور حکم میں میرا کہنا مانو۔ ہر وقت حضرت شعیب اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح حضرت شعیب کی بات نہ مانی اور برابر سرکشی اور ضد پر ڈٹے رہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے مایوس ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوم پر عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اسی فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب، اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ سب ملا کر 1700 افراد تھے، ان سب کو لے کر پہلے شہر سے باہر گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر ہنسنے لگے، بولے، اے شعیب، تم پر کون سی مصیبت آئی ہے؟
کہاں جا رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب نے فرمایا اے شہر والو، میں تم سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایسی ڈراؤنی چیخ ماری کہ تمام کفار اپنے شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی زندہ نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کون سی جگہ پر ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر ہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے کافر جل چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے شجر و درخت آج سر نو تر و تازہ ہو گئے اور پھلنے پھولنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا غم کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے لیے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم دوزخ سے ڈرتے ہو تو فکر نہ کر، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس میری ایک آرزو ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، تو سب جانتا ہے، شعیب جو کہتا ہے تو سب جانتا ہے۔ ندائی، اے جبرائیل، تو میری طرف سے جا کر کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت والے دن ہوگا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں 12 برس نبی نہ رہے، اور اسی حالت میں پیغمبری کے کام سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ آ گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 8 برس تک جیے اور اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کے ارکان پر چلنے کی توفیق دے، نماز روزے کا پابند بنائے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں، ماں باپ کی عزت کریں، کرونا جیسی وبا کو ختم کر دے، اسلام کا بول بھلا کر دے۔ یا اللہ، میری اس دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔